اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة النساء آیت نمبر 23 سے. حرمت، حرم یحرم تحریم باب تفعیل ہے اور یہ فعل مجہول پیسیو وائس ہے، واحد مؤنث غائب. حرمت حرام کی گئیں، علیکم تم پر، امہات کی جمع امہات مائیں، امات میں جانوروں کی مائیں بھی شامل ہیں اور امہات میں صرف انسانوں کی مائیں. کم تم سب کی، واو اور بنات بنت کی جمع بیٹیاں، کم تمہاری. واو اور اخوات بہنیں، اخت کی جمع بہنیں، کم تمہاری. واو اور امات امہ کی جمع پھوپھیاں، کم تمہاری. واو اور خالات خالہ کی جمع خالائیں، کم تمہاری. واو اور بنات بیٹیاں آخی بھائی کی یعنی بھتیجیاں. واو اور بنات بیٹیاں اختی بہن کی یعنی بھانجیاں. واو اور امہات مائیں، کم تمہاری. اللاتی وہ مائیں جو، اس میں موصول جمع مؤنث. ارضعنا انہوں نے دودھ پلایا. رضع یرضع باب سمع یسمع، اور ارضع یہ باب افعال ہے. ارضعنا جمع مؤنث غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں، کم تمہاری. واو اور اخوات بہنیں، کم تمہاری. من سے الرضاع رضاعت یعنی دودھ شریک. واو اور امہات مائیں، نسائکم تمہاری عورتوں کی، تمہاری بیویوں کی یعنی ساسیں. واو اور ربائب ربیبائیں، ربیبہ کی جمع ربائب ہے اور ربابہ اس کا روٹ ہے زیر تربیت بیٹیاں یعنی تمہارے بیویوں کی بیٹیاں. ربائب تمہارے بیویوں کی بیٹیاں، کم تمہاری. اللاتی وہ بیٹیاں جو، فی میں حجور، حجر کہتے ہیں گود کو، حفاظت کو، حجور اس کی جمع ہے. کم تمہاری، تمہاری گودوں میں، تمہاری نگہداشت میں. من سے نسائکم تمہاری بیویاں. اللاتی وہ بیویاں جو، دخل تم نے صحبت کی، بہن ان کے ساتھ. فإن لم تکونوا پس اگر نہیں ہو تم، نہیں تھے تم. دخل تم نے صحبت کی، بہن ان عورتوں کے ساتھ. فاپس یعنی ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا. فلا جناح تو نہیں گناہ تم، علیکم تم پر. واو اور حلائل حلیلہ کی جمع حلائل، حل یحل کہتے ہیں اترنا، رہنا، حلال ہونا. اور حلن کہتے ہیں گرہ کھولنا. تو حلائل بیویاں، حلال کی ہوئی. ابنائکم تمہارے بیٹوں کی یعنی تمہاری بہویں. الذین وہ جو، من سے الصلاب صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، پشت کو، اس کی جمع الصلاب. کم تمہارے، تمہارے پشتوں سے، تمہارے سگے بیٹے. وَأَنْ اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو، بین درمیان، الاختین دو بہنوں کے. اخت کا تثنیہ اختین. الا مگر ما جو، قد بے شک، سلف گزر چکا. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، غفور معاف فرمانے والا، رحیم بار بار رحم فرمانے والا. واو اور پانچواں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. واو اور المحصنات، ہا صاد نون، قلعے کو کہتے ہیں، حفاظت کو کہتے ہیں یعنی حصن قلعے میں ہیں. اور یہ محصنات کئی معنوں میں ہے کہ شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، مسلمان عورتیں، شریف اور پاک دامن عورتیں.
احسان اس کا مصدر ہے، باب افعال ہے، محصنہ اس کا واحد ہے، اور یہ محصنات خامند والیاں، محسنہ اس میں فاعل ہوگا اور محصنہ اس میں مفعول ہے، یعنی شادی شدہ آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں، خامد والیاں، مسلمان عورتیں. تو اس کے بہت سارے مطلب ہیں. من سے النساء عورتیں، الا مگر ما جو ملکت مالک ہوئے ایمان دائیں ہاتھ کم تمہارے، ملکت ایمانکم یہ ٹرمینالوجی ہے، اس سے مراد کنیزیں لونڈیاں ہیں. کتاب قانون حکم فرض اللہ کا علیکم تم پر، اور احل حلال کیا گیا تمہارے لکم تمہارے لیے، ما جو وراء علاوہ، ذالکم اس کے ان کے تبتغو تم چاہو، تبتغونا کا نون گر گیا، ابتغاء باب افتعال ہے. 7 اموالکم اپنے مالوں کے، محسنین اب یہ مردوں کے لیے، یہ اس میں فاعل ہے، حفاظت میں لانے والے، قلعوں میں لانے والے، شریف مرد، پروٹیکٹ کرنے والے، غیرہ نہیں، مصافحین بدکاری کرنے والے، مصافحہ باب مفاعلہ ہے، مصافحین اس میں فاعل، بدکاری کرنے والے. پس ما جو استمتعتم باب استفعال ہے، جن سے تم فائدہ اٹھاؤ، فائدہ طلب کرو. اس لگنے سے طلب کرنا، چاہنے کا معنی آ گیا، تم فائدہ چاہو، فائدہ حاصل کرو، بھی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، پس آتو تم دو، ہن ان عورتوں کو، اجور اجر کی جمع، مہر ہن ان عورتوں کے، فریدہ مقرر، فرض اس کا مادہ ہے. ولا جناح اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم رضا، راضی، مرضی، رضامندی، ہم یہ الفاظ بولتے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو بہت سارے الفاظ وہی ہیں جو ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں. تراضی یہ باب تفاعل ہے، تراضیتم آپس میں رضامند ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہونا. تو جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف ہے. بھی ساتھ اس کے، من سے بعد فریدہ مقرر ہونے کے، فرض کے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیمًا علم والا، حکیمًا حکمت والا. واو اور من جو لم نہیں، یستطیع طاقت رکھے، استطاعت رکھے، اور جو نا طاقت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طول قدرت کو، مال و دولت کو، تونگری انعام، وسعت گنجائش، مقدور السعۃ والغنی کو کہا جاتا ہے. قدرت ان کے، ینکیہ وہ نکاح کرے، المحصنات آزاد شریف خاندانی عورت سے، المؤمنات جو ایمان والی ہوں. پس من سے ما جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من سے فتیات کنیزیں لونڈیاں، کم تمہاری، فتات کی جمع ہے فتیات، کنیزیں لونڈیاں، کم تمہاری، المؤمنات ایمان والی. واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بھی ساتھ ایمانکم تمہارا ایمان، بعضکم تم میں سے بعض، من بعض بعض سے ہو. پس فنکحوا تو نکاح کرو، ہن ان سے، ان عورتوں سے، بھی ساتھ اذن اجازت، اہلہن ان کے گھر والوں کے، ان کے مالکوں، ان کے سرپرستوں سے. واو اور آتو تم دو، ہن ان عورتوں کو، اجور اجر کی جمع، مہر ہن ان عورتوں کے، بھی ساتھ معروف بھلے طریقے کے. محصنات نکاح کی حفاظت میں آنے والیاں، غیرہ نہیں، مصافحات بدکاری کرنے والیاں. واو اور لا نہیں، متخذات اتخاذ یہ باب افتعال ہے، حمزہ قوزہ اس کا مادہ ہے. متخذات پکڑنے والیاں، یہ اس میں فاعل جمع ہے، بنانے والیاں. اخدان چھپی دوستیاں، خدن کہتے ہیں چھپا ہوا دوست، تو اللیگل فرینڈ شپ کرنے والیاں نہیں. پس اذا جب، احسنہ وہ حفاظت میں لے لی جائیں، پس یعنی نکاح کر لیں، قید نکاح میں آ جائیں. فإن تو اگر، اتینا وہ آئیں، بھی آنے سے لائیں، فاحشۃً بے حیائی. پس علیہن ان عورتوں پر، نصف آدھا، ما جو علی پر، المحصنات آزاد عورتوں کے، من سے العذابی عذاب، ذالک وہ، لی واسطے، من جو خشیہ اس کو ڈر ہو، العنت مشکل کا، عنت گناہ، بدکاری، زنا، تکلیف، مشقت، فساد، ہلاکت، غلطی اور خطا کو کہا جاتا ہے. تو ایک لفظ کے بہت سارے مطلب
ہوں گے، بہت کم الفاظ ایسے ہوں گے جو پہلے ہم نے نہیں پڑھے، باقی وہی الفاظ کی ریپیٹیشن ہے۔ اب ذرا لفظی تشریح میں جلدی سے چلیں گے۔ منکم تم میں سے، وان اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو، خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 سے 23 سے تشریحی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت سسٹم اور نظام ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی اس کا مینول بھی دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا، اللہ نے اپنے احکام بتا دیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اسلام کا ڈائنامک خوبصورت ایک سسٹم ہے، کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ کے بارے میں بتایا، وہ عورتیں جو حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، اے مردو تم پہ تمہاری مائیں حرام کر دی گئیں، مسلمان مردوں پر، اور ماؤں میں نانی، دادی، پرنانی، پردادی، تمام جدات آ جاتی ہیں۔ وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں میں پوتیاں، نواسیاں سب آ جاتی ہیں۔ واخواتکم اور تمہاری بہنیں، چاہے وہ عینی ہوں، الاتی ہوں، اخیافی ہوں، سب بہنیں حرام ہیں۔ وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، سگی، سوتیلی، رضائی سب۔ وبنات الاخی اور بھتیجیاں، سگی، سوتیلی، وبنات الاختی اور بھانجیاں، سگی، سوتیلی سب۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری رضائی مائیں، تمہاری فوسٹر مدرز۔ واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساسیں۔ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، نکاح ہو جائے تو ساس حرام ہو جاتی ہے۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں پچھلے شوہروں سے، وہ جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی۔ تو بیویوں کی بیٹیاں چاہے بیوی کے ساتھ آئیں یا الگ سے رہیں تو یہ سب حرام ہیں۔ من نسائکم تمہاری بیویوں کی، اللاتی دخلتم بہن جن سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہو۔ اگر صرف نکاح ہوا اور پھر طلاق دے دی تو اب وہ جو ربائب ہیں، بیویوں کی بیٹیاں پچھلے شوہروں سے، تو اب ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن ساس کے بارے میں بتایا کہ رخصتی نہ بھی ہوئی ہو تو ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق نہ قائم کیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، ازدواجی کوئی تعلق نہیں ہوا، کوئی ریلیشن نہیں ہوا، تو اگر اس عورت کو طلاق دے دی تو اب اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور وہ بہویں جو تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اکٹھے ایک وقت میں دو بہنوں کو جمع کرو۔ دو بہنوں کو اکٹھا ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے، الا ما قد سلف مگر جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما یقیناً اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی اور دو بہنیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس سے قطع رحمی ہوتی ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا اس کی خالہ سے یا اس کی پھوپھی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل محرمات ابدیہ کے بارے میں بتا دیا۔ یہ خوبصورت اللہ نے ایک سسٹم دے دیا، اور یاد رکھیے پوتیاں، نواسیاں یہ سب بیٹیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔
تو ربیبہ کی بات ہوئی کہ بیوی کی بیٹی اس کا زیر پرورش ہونا ضروری نہیں، ربیبہ ربیبہ ہی ہوگی، گھر پہ ہو یا نہ ہو، ہر طرح سے حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر رنگ صبغہ ملتا ہے، ہر پہلو ملتا ہے۔ منافقین نے مشہور کیا کہ سلمہ جو آپ کی بیوی تھیں، ان کی پہلے شوہر کی بیٹی سے آپ نکاح کر رہے ہیں۔ حبیبہ نے وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا وہ حرام ہے، وہ ربیبہ ہے، اور 2 طرح سے وہ حرام ہے کہ اس کا باپ ابو سلمہ وہ میرا رضائی بھائی ہے، کیونکہ اس نے بھی میرے ساتھ سویبہ کا دودھ پیا تھا، اور سویبہ جو ہے ابو لہب کی لونڈی کا نام ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فقال النبی ان ذلك لا يحل لي قلت یا رسول اللہ فواللہ انا لنتحدث انك تريد ان تنکح درہ بنت ابی سلمہ، اس کا نام درہ تھا، فواللہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم لو لم تکن فی حجری ما حلت لی، کیونکہ وہ ربیبہ ہے تو میرے لیے تو ویسے حلال نہیں، انہا لابنۃ اخی من الرضاعہ ارضعتنی و ابا سلمہ سویبہ۔ تو بہرحال آپ نے ساری وضاحت کر دی۔ اب بہن کی عدت گزرنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا خالہ اور پھپھی سے۔ تو فرمایا کہ لا یجمع بین المرأۃ و عمتها ولا بین المرأۃ و خالتها، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پھوپھی کہ عورت اور اس کی پھوپھی یا ایک لڑکی اور اس کی خالہ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو 7 رشتے نسب سے حرام ہیں اور 7 رضاعت سے حرام ہیں، اور 4 رشتے سسرال کی وجہ سے حرام ہیں، ساس، بہو، ربیبہ اور باپ کی منکوحہ یعنی سوتیلی ماں۔ آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت رنگ ہیں تمام۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ ہمیشہ پلیزنٹ موڈ میں آتے، گھر میں ایک شگفتگی پھیل جاتی، چاہے باہر کی جتنی ٹینشنز ہوتی لیکن گھر میں آ کر آپ سراپا بہار ہو جاتے۔ آگے ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ بھی جو شادی شدہ عورت ہے یہ بھی حرام ہے مگر جو کنیز بن کے آ جائے، یعنی مشرک مردوں کی بیویاں جو میدان جنگ میں قیدی بن کر اسلامی ملک میں آئیں تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس سے اگر وہ لونڈی ہے تو ٹھیک، نہیں تو لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو، کسی اور کی لونڈی کہ وہ اگر نکاح میں دے دے تو نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت 2 لوگوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی سوائے مشرک مردوں کی بیویاں جو میدان جنگ میں قیدی بن کر آئیں اور کنیز بن جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ تمام عورتیں تم پر حلال ہیں۔ حلال لامحدود ہے، مباحات کا دائرہ وسیع ہے اور محرمات کا محدود ہے، وہ ان لمیٹڈ اور یہ لمیٹڈ ہے، اور ان ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ خواتین حرام ہیں، اور باقی کوئی اگر بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، کوئی عمر میں بڑی ہے تو تمام ان عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رول ماڈل بن کے ان خواتین سے نکاح کیا، اور ہم سب کو ایک آپ راہ دے کر گئے اور ایک صراط مستقیم کا راہی بنا کر گئے کہ دیکھو میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں، ہر عمر کی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ تمام عورتیں تم پر حلال ہیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُم، کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ چاہو۔ اب نکاح میں 3 چیزیں دیکھنی ہوں گی، ایک تو مہر دینا ہوگا، دوسرا ایجاب و قبول ہے، اور تیسرا گواہ، کم از کم 2 مرد گواہ ہوں۔ محسنین، تم گلے میں لانے والے، یعنی تم شادی کرنے والے ہو، حفاظت میں لانے والے، پروٹیکٹ کرنے والے، تو پروٹیکشن
کس طرح سے کہ اللہ نے تمہیں قوام بنا دیا، القیوم کی صفت کا تم نے بھی اظہار کرنا ہے، تم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، ہر طریقے سے تم نے اپنے مال کے ساتھ، اور تم ان کو حفاظت میں لانے والے بنو۔ غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے نہیں، یہ تمہارا ہو بھی نہ ہو، مقصد اولاد ہو، بدکاری نہ ہو۔ فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا مہر، مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ پھر دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق کی کیسی حفاظت ہے کہ تم ان کو مہر مؤجل بھی دے سکتے ہو کہ فوراً ادا کر دو، اور مہر مؤجل کے بعد میں تم ان کو ادا کر دو، لیکن مہر دینا ہر حال میں ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس پر کوئی گناہ نہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے۔ اگر بیوی معاف کر دے تو یہ اس کی مرضی، پہلے بات ہو چکی۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے بیوی کی رضامندی سے، تم دونوں کی آپس کی رضامندی سے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں جو لفظ پڑھیں گے تو بہت سارے الفاظ روٹ دیکھیں گے، اور ہم کن کن الفاظ کو اپنی اردو میں بولتے ہیں۔ علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، یہ سب علیمہ کا علیم، آپ دیکھیں عین لام میم اس کا روٹ ہے، تو اتنے الفاظ ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں، اور بہت الفاظ بولتے ہیں۔ ایسے ہی حکمت، حکیم، حکم، تو حکیمہ۔ انشاءاللہ ایک لفظ جو ہم نے پڑھ لیا تو اسے تقریباً 600 سے 1000 تک الفاظ بنتے ہیں، تو ہم نے کم از کم بیسک مطلب اس کا سمجھ لیا۔ تو دیکھیں مالک کی بات ہوئی تو ہم ملکیت، مالک، املاک، ایسے ہی من آئے تو ہم من جانب پڑھتے ہیں، بولتے ہیں اپنی اردو میں۔ اظہر من الشمس من و ان، تو نساء میں ہم نسوانی، امراض بولا جاتا ہے، تربیت نسوان، نسوانیت۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ ایک لفظ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ معنی کے سمندر کھلتے چلے جائیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس گنجائش نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ کسی خاندانی شریف مومن عورت سے نکاح کر سکے، فمما ملکت ایمانکم، تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے قبضے میں ہوں، من فتیاتکم المؤمنات، مومن کنیز لونڈیاں۔ تو یہاں کنیزوں کا سوشل اپ لفٹ ہے کہ کنیزیں تھیں تو کنیزوں سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کا حال۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ تو معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ کسی کی لونڈی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے اس کے مالک کی مرضی سے۔ اب جس کی لونڈی ہوگی تو اس کا تعلق اس سے ختم ہو جائے گا۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لہٰذا ان لونڈیوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں، ان کے سرپرستوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے مہر دو، بالمعروف، بھلے طریقے سے، محصنات، وہ نکاح کرنے والیاں ہوں، غیر مصافحات، بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستیاں بنانے والی، اللیگل فرینڈشپ رکھنے والیاں، لسٹ والیاں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو آدھی سزا ملے گی جو خاندانی عورتوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیں وہ لونڈیاں بھی تاریخ رقم کر کے گئیں۔ حضرت سمیہ کے بارے میں ہے جو ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی، وہ شریف انسان تھا، وہ مر گیا، یہ ابو جہل کے قبضے میں آئیں، اور ان کے میاں یاسر تھے، یہ یمن سے آئے تھے۔ تو حضرت سمیہ کی شادی حضرت یاسر سے ہو گئی۔ اب جب وہ چچا مر گیا تو ابو جہل قابض ہو گیا، اور اس نے بدترین ایذائیں دیں۔ ان کے بیٹے کا نام عمار تھا،
حتیٰ کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایمان و یقین کی وہ بھٹی تھے کہ کلمہ پڑھا اور پھر صراط مستقیم کے ایسے راہی بنے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، حتیٰ کہ اپنی جانیں رب کے سپرد کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں، نیک بخت عورتیں ہیں، احناہ علی ولد فی صغرہ، بچوں پر بہت مہربان ہیں، بہترین تربیت کرنے والیاں، وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ، خامن کے مال کی حفاظت کرنے والیاں۔ آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، ان عورتوں سے نکاح کرو جو بہت پیار کرنے والی عورتیں ہوں اور بہت بچے پیدا کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، تو لونڈی سے نکاح یہ رعایت، یہ سہولت ان کے لیے ہے جن کو تم میں سے فتنے میں پڑنے کا خوف ہو، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ الرحمن الرحیم کا پورا ایک سسٹم ہے، لیکن آج کے دور میں غلامی کا کوئی تصور نہیں، یہ سسپینڈڈ ہے، یہ معلق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، ذرا ماضی کے دریچوں میں جھانکیں کہ انسانیت کا سفر شروع ہوا تب سے غلامی ہے، اور غلامی میں انہیومن سلوک کرتے، جیسے حضرت بلال کے ساتھ ہوا، جیسے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ ہوا، تو اسلام اس کو فوراً ختم نہیں کر سکتا تھا، تو آہستہ آہستہ اس میں چینجنگز آئیں، صحابہ کرام کے ذہن اور دل بدلے، پھر جو غلام اور کنیزائیں آتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا، ان کی حفاظت کی جاتی، ان کو بہترین جگہوں پہ رکھا جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ان کو آزاد کر کے اپنی بیویاں بنا لیتے، تو اسلام نے یکدم اس کو ایبولش نہیں کیا، تو موٹیویٹ کیا کہ گناہوں کے کفارے کے طور پہ غلام آزاد کرو، ان سے اچھا سلوک کرو، جو کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جو پہنو ویسا ان کو پلاؤ۔ تو حضرت علی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 2 جوڑے لیے، بہترین اپنے غلام کو دیا اور جو کم تھا وہ خود پہنا۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے ان کو آزاد کیا، پھر ان کو اپنا متبنہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو ان کے ناموں سے پکارو۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ آپ کے پاس ہوتے، ان کے والد اور چچا واپس لینے آئے، تو آپ نے فرمایا زید جاؤ، میں کوئی معاوضہ نہیں لیتا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا اس آزادی سے یہ غلامی بہتر ہے، میں آپ کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا۔ بہرحال آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ایسے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ آپ کے پاس لونڈیاں بن کے آئیں، آپ نے ان کو فرسٹ لیڈی بنا دیا، ازواج مطہرات کی لسٹ میں آ گئیں، اور یہ قیدی بن کر آئی تھیں، تو اعلیٰ ترین خواتین سے آپ نے نکاح کیا۔ تو اسلام سے پہلے ایک تو نسلی غلام ہوتے کہ اولادوں کے غلاموں کی نسلیں چلتی، یا پھر آزاد لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا کرتے تھے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا، کسی کو اغوا کر کے اس کو غلام بنا لینا۔ تیسری چیز جنگی قیدی جو میدان جنگ میں پکڑے جائیں، حکومت ان کی مالک ہوتی اور پھر ان کا خیال رکھا جاتا۔ یہ اسلام میں ایسے جنگی قیدی ہوتے اور یہی غلام بن کر آتے اور ان کا خیال رکھا جاتا، حتیٰ کہ ان کو اتنی عزت دی جاتی کہ وہ گھر کا حصہ بن جاتی۔ تو حاملہ عورت باندی سے تعلق مالک قائم نہیں کر سکتا تھا، اگر کوئی باندی پریگننٹ ہوتی تو اس سے اس کا مالک تعلق قائم نہیں کرتا تھا۔ باندی کا نکاح اگر مالک کر دیتا تو اب اس سے پھر وہ جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا تھا۔ تو بہرحال پورا ایک سسٹم تھا، اور پھر باندی کا بچہ وارث ہوتا۔ تو اگر کوئی باندی بن کے آتی پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی، تو باندی کی مرضی نہیں پوچھی جاتی تھی اور نہ ہی مہر دیا جاتا۔ بہرحال صحابہ کرام کی جو باندیاں بنی، جو لونڈیاں بنی، وہ آنر اور فخر محسوس کرتی تھیں کہ اتنی ان کو آنر دی گئی۔ تو یہ
ایک سسٹم تھا جس کو اسلام نے باقی رکھا، اب یہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسا تعلق تھا کہ حضرت عمر بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں اور حضرت عمر کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور وہ اپنی جوتیاں کیچڑ بھری اٹھا کر بیت المقدس یعنی فلسطین کے ڈور میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو بہترین مالک بن کے دکھایا اور غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھا۔ ایک بار کسی فیملی کو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ مصیبت میں ہے تو بیت المال آ کر جو سامان اور راشن اٹھا کر لے گئے۔ غلام کہتا رہا کہ مجھے آپ دے دیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں خود اٹھا کے جاؤں گا، کیا روزے محشر میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو بہترین فرمایا آپ نے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا جو لیڈر ہے، سید ہے، وہ ان کا خادم ہے۔ اور آپ نے حضرت انس کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ بہترین تھا اور آپ نے بہترین مالک بن کر دکھایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں لا اور لیما نہیں تھا، کبھی آپ نے لا نہیں کہا، میں نے 10 سال خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے لا نہیں کہا، اور کبھی لیما کیوں کیا، کیوں نہیں کیا یا نہیں آپ نے کبھی نہیں کہا سوائے کلمہ لا الہ الا اللہ کے۔ تو فرمایا کہ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جو تم میں سے فتنے میں پڑنے کا خوف رکھیں، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نکاح سے اگر تم حق مہر ادا نہیں کر سکتے، ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے مالی طور پہ کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اگر تمہارے پاس مال نہیں تو پھر صبر کرو، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر صحابہ کے کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین وہ ماڈلز ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم ان کی بائیوگرافی پڑھیں، اور علامہ صاحب نے ان کی زندگیوں کی جو تصویر کشی کی انتہائی خوبصورت ہے۔ تو ویسے تو وہ شکوہ کر رہے ہیں لیکن بات صحابہ کرام کی ہو رہی ہے کہ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہ میں ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی مانیں اور ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے اپنے آپ کو منور کریں، اپنے آپ کو ان کے خوبصورت جو کہ اللہ ہم روز مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم میں وہ صحابہ کرام، تابعین اور وہ اولیاء جو اللہ کے پاس ہیں اور جنتوں میں پہنچ چکے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ابس سے شکوہ تقدیر جزداں، تو خود تقدیر جزداں کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ ہم سب کو ان کا مصداق بنا دے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ہمارا تعلق ہو۔ تو ہم اللہ سے ہمیشہ رہنے والا ایمان مانگتی ہیں، خشوع کرنے والا دل، یقین صادق اور قیم دین، اور ہر بلا سے عافیت مانگتی ہیں اور امن مانگتی ہیں اور شکر مانگتی ہیں اور لوگوں سے غنا مانگتی ہیں، لوگوں سے بے نیازی مانگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین محبوبات مقربات بندیاں بنا دے اور دنیا آخرت کے شرور، مصیبتوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں سے ہم سب کو بچائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اور اللہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدم رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔